اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر قانون صاحب، جناب وزیر جیل خانہ جات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، آئی جی پریزن، سٹاف، اسیران، تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا دن بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم ربیع الاول کی مناسبت سے پہلی مرتبہ جیل میں عشرۂ شان رحمت للعالمین منانے کی روایت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس انسانی سوچ سے بالاتر ہے اور کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں عشرۂ رحمت للعالمین کا آغاز ہو چکا ہے۔ صوبہ بھر میں حسن قرات، نعت، تقاریر، محافل میلاد، نعتیہ مشاعرے، علماء و مشائخ کے کانفرنسز و دیگر تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہم نے صوبے بھر کی جیلوں میں عشرۂ رحمت للعالمین منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور چونکہ یہ رحمت للعالمین سے منسوب ہے تو جیلوں میں موجود قیدی یہ غیر انسانی حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ رحمتوں اور برکت کے اثرات سے کیسے محروم رہ سکتے؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1894 کے قانون جو کہ 127 سالہ پرانے ہیں، جس میں جیل کے قوانین، قواعد اور روایات ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے گا اور قیدیوں کے لیے انسانی حقوق کے تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اور انہیں قابل نفرت بنانے کی بجائے معاشرے کا مفید شہری بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ قیدی قابل نفرت نہیں ہوتے، صرف جرم قابل نفرت ہوتا ہے۔ ان کے اصلاح اور معاشرے کا کارآمد شہری بنانے پر توجہ دیں گے۔ تو آج میں کچھ جو جیل کے اسیران ہیں اور جو کچھ سٹاف کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ پیکج کا اعلان کرنا چاہوں گا۔ آج ہم صرف قیدیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جیل کے تمام سٹاف کے لیے مراعاتی پیکج کا اعلان کریں گے، جس کی مالیت 5.5 ارب روپے بنتی ہے۔ میں سب سے پہلے قیدیوں کے حوالے سے اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیل میں قیدیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کنٹین کا ہوتا ہے، جہاں سچ پوچھیں تو مجبور قیدیوں کو لوٹا جاتا تھا، اور ہم انشاءاللہ اس کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں اور ہر جیل کنٹین میں معیاری اشیاء کی مقررہ نرخ پر فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کو میٹریس، کمبل اور تکیہ رکھنے کی بھی اجازت دی جائے گی۔ سخت سردی کے موسم میں اسیران کے لیے ٹھنڈے پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے انشاءاللہ پنجاب کی تمام جیلوں میں گیزر نصب کیے جائیں گے۔ تمام جیلوں میں LCD ٹی وی کیبل نیٹ ورک کے ذریعے نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینلز دکھائے جائیں گے، جس کا افتتاح آج ابھی ہم نے یہاں سے کیا۔ جیلوں میں سیل اور بیرکوں میں ایئر کولر، ایگزاسٹ فین، LED لائٹس اور اضافی پنکھے نصب کیے جائیں گے تاکہ قیدیوں کو موسم کی سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انڈسٹریز کے تعاون سے جیلوں میں قیدیوں کی تیار شدہ مصنوعات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہر قیدی کو ماہانہ بنیاد پر دی جائے گی۔ نادار غریب قیدیوں کے ساتھ ساتھ کم عمر اسیران کو بھی PCO سے اہل خانہ سے گفتگو کرنے کے لیے فون کی سہولت میسر کی جائے گی۔ خواتین قیدیوں کو ضرورت کی تمام اشیاء فراہم کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سال تک بچوں کے لیے تعلیم اور تفریحی سہولیات ڈے کیئر سینٹر کا اہتمام کیا جائے گا۔
اور ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کم سن قیدیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا اور ان کے استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب سپورٹس بورڈ اور پنجاب پرزن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے قیدیوں کے لیے سپورٹس و دیگر تفریحات کے لیے اہتمام کیا جائے گا۔ محکمہ صحت ہر ماہ تمام جیلوں میں قیدیوں کے لیے میڈیکل کیمپ لگائے گی۔ جیل ہسپتالوں میں علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جدید آلات اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈاکٹروں اور عملے کی خالی اسامیوں کو فوری طور پر پر کیا جائے گا اور ڈاکٹرز کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ خصوصی الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ ایمرجنسی کی صورت میں قیدیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے ہر جیل میں ایمبولینس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لوڈ شیڈنگ اور بجلی اور خرابی کے امور کو حل کرنے کے لیے پنجاب بھر کے تمام جیلوں کو انشاءاللہ سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ ہر سال رمضان المبارک میں قیدیوں کی دیت جرمانے کی ادائیگی کا مربوط اور منظم سسٹم وضع کیا جائے گا تاکہ معمولی جرائم میں قید نادار قیدی بلا وجہ قید کاٹنے پر مجبور نہ ہوں۔ لاوارث، نادار اور غریب قیدیوں کے لیے محکمہ قانون اور پراسیکیوشن کی معاونت سے مفت قانونی امداد اور وکلا کا تقرر کیا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے حکومت پنجاب کی طرف سے قیدیوں کو 60 یوم کی عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ معذور، بیمار، بزرگ قیدیوں کی رہائی کے اقدامات کے لیے ہم نے پیرول کمیٹی قائم کر دی ہے تاکہ ان قیدیوں کی بلا وجہ قید کی سزا نہ کاٹنی پڑے۔ صوبہ بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید بیرکس بھی بنائے جائیں گے۔ قیدیوں کی لواحقین سے ملاقات میں جیل عملہ و دیگر عوامل حائل ہوتے ہیں۔ ہم اس امر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے قابل عمل اقدامات کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عشرہ رحمت للعالمین کی مناسبت سے قیدیوں کے ساتھ ساتھ جیل سٹاف کو بھی پیکج دیا جائے گا اور اس کی سروس کو بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ میں سب سے پہلے جیل ملازمین کی تنخواہیں اور الاؤنسز کے ساتھ ساتھ ایک اضافی رننگ پے کے برابر پرزنر سیکیورٹی الاؤنس دینے کا اعلان کرتا ہوں، جس کا تخمینہ 2 ارب 76 کروڑ 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جیل وارڈن، ہیڈ وارڈن اور چیف وارڈن کی پوسٹوں کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کو 21 آپریشنل گاڑیوں کی منظوری دی جاتی ہے، جن کا تخمینہ 10 کروڑ 64 لاکھ روپے ہے۔ ہم پولیس شہداء پیکج کے طرز پر جیل شہداء کے مروجہ پیکج میں اضافہ کر رہے ہیں اور پنجاب پریزن سروس کے شہداء کے بچوں کو سرکاری ملازمت بھی دی جائے گی۔ پنجاب پریزنر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جیل ملازمین کے بچوں کو اسکالرشپس، جہیز فنڈ اور میڈیکل الاؤنس فنڈ بھی دیا جائے گا اور ہر جیل کو 2 جیل وین بھی دی جائیں گی اور 72 وینز کی فراہمی پر مجموعی طور پر 91 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ قیدیوں کے لیے 227 پرزنر وین کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس میں قیدیوں کے لیے پنکھے، ایگزاسٹ اور نئی سیٹیں لگائی جا رہی ہیں، جس کا تخمینہ 7 کروڑ 17 لاکھ روپے بنتی ہے۔ پنجاب کی تمام جیلوں میں رحمت للعالمین کی مناسبت سے ہفتہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے اور تمام قیدیوں کے مابین تلاوت قرآن پاک اور سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر تقریری مقابلہ جات اور نعت خوانی کے مقابلے کرائے جائیں گے اور قیدیوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور آج ہمیں عشرہ رحمت للعالمین ہی منانا ہی نہیں بلکہ اپنانا بھی ہے۔ قیدی انسان ہیں اور انہیں انسانوں کی طرح تربیت کیا جانا چاہیے، یہی نبی کریم کی سنت اور تعلیمات بھی ہے۔ اور آخر میں وزیر جیل خانہ جات فیاض چوہان صاحب، وزیر قانون راجہ بشارت، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کی ان تمام کاوشوں کی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس پورے پیکج میں اپنا انپٹ دیا، اپنی محنت کی، اور آج آپ لوگوں کے لیے جو یہ پیکج اناؤنس ہوا ہے ان میں ان کا خصوصی کردار ہے، میں یہ قابل تعریف ہے، اور ان کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔